اور چاہے اجتماعی طور پر پوری دنیا میں، چاہے وہ ذاتی طور پر کوئی بیماری ہو یا وہ پھر پینڈیمک ہو، ہر تکلیف صرف اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے عقیدہ تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ یعنی جو مصیبت آتی ہے، اور پھر صرف مصیبت ہی تھوڑی آتی ہے، بہت سی خیر اور بھلائی بھی پہنچتی ہے۔ تو قُلْ لَن يُصِيبَنَا میں صرف مصائب نہیں ہے، اس میں نعمتیں بھی ہیں۔ جو نعمتیں اور راحتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، وہ سب تقدیر الہی کا حصہ ہیں۔ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہونا ہے، تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اس کے حوصلے میں اضافہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ہوا مولانا، وہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمارا مددگار ہے، اور پھر اس کے مولا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں ہماری سرپرستی کرے، اور ہمارے لیے اس کے بندے ہونے میں کیا لازم ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں۔ جو فیصلے وہ ہمارے بارے میں کرے ہم اس پر اعتماد کریں کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا، جو نعمت دی یا جو تکلیف اس کی طرف سے آئی، یہ سب اسی کا فیصلہ ہے، ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آئی ہے، اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے بھلائی ہے، یعنی وہ خیر کا فیصلہ ہو یا زندگی میں آپ کے کوئی تکلیف آ گئی ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بندہ مومن کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی، الحمدللہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس کا بھی نتیجہ اچھا ہی ہوگا، اس سے بھی مجھے فائدہ ہی پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں مومنوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ہمارا مولا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے اچھی ہی امید ہے۔ اور ولا مولا لہم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ مولانا ولا مولا لہم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں، یعنی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے پھر ان کا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں۔ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اس لیے مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے خیر کے حصول اور شر کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھنا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے، اور اس طرح انسان اپنی امیدوں کے حصول میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ تو توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار کر دے کہ میرے بس میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور ہر کام اس کے اذن سے ہوتا ہے، وہی کرے گا، اور جو کرے گا وہ خیری کے فیصلے کرے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات، کیونکہ توکل کو سمجھنا بڑا ضروری، دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات ہی پر اعتماد کرنا، دل کا اعتماد، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی کوئی بھی فائدہ ہے یا کوئی بھی نقصان ہے، اپنی زندگی میں آنے والے فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف نظر کیجئے۔ اس معاملے میں کوئی بھی نقصان ہوا، کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی بری خبر سنی، کوئی بھی چیز، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور پھر دل کا اس بات پر اعتماد ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا۔ اگر بظاہر نظر آنے والی کسی تکلیف کے ذریعے انجام میرا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بھی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، اور اگر نفع پہنچا کر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی میں اسی کے شکر گزار ہوں۔ یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نے میرے لیے خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا،
اور اگر اس کی طرف سے میرے لیے کوئی آزمائش یا تکلیف راستے میں ہے تو پھر کوئی اور میری مدد کر ہی نہیں سکتا. تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی ہم زندگی میں مختلف کاموں کے لیے ارادے کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی سفر کریں گے یا ہم کوئی کاروبار کریں گے یا ہم کوئی ڈگری کریں گے, تو ان تمام ارادوں میں انسان کو طرح طرح کے خوف بھی لاحق ہوتے ہیں, خدشات ہوتے ہیں اس کے دل میں. تو پھر جب انسان اپنی سی کوشش کر لیتا ہے, پڑھائی کے لیے محنت کر لیتا ہے, جاب کے لیے محنت کر لیتا ہے یا ٹریولنگ کے لیے اپنے سارے بندوبست کر لیتا ہے, تو اس کے بعد اس کے دل کو ایک اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب میں نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے, اب اس کے بعد معاملہ میرا اللہ کے سپرد ہے. ہوگا یہ سب کچھ اسی وقت جب اللہ چاہے گا, اور جو وہ چاہے گا وہی میرے حق میں خیر کا فیصلہ ہوگا. تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, اس کے رسول پر, اس کے فرشتوں پر, کتابوں پر ایمان کے علاوہ تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو ہم پر نافذ ہوئے. میں ہماری تخلیق کی ابتدا سے لے کر کے ہم لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں, ہماری کیا شکل و صورت ہو, ہماری آنکھوں کا رنگ کیسا ہو, ہماری ہائٹ کتنی ہو, ہماری عمر کتنی ہو, ہمارا رزق کیا ہو, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور وہ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پہنچ رہی ہیں, وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں. اس پر ایمان رکھنا کہ ان چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تقدیر کے لیے عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے قضاء اور ایک ہے قدر. قضاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا, جیسے قاضی ہوتا ہے, اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ مقرر کرنا. تو قدر وہ تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں اپنے علم کے مطابق مقرر کر دی ہے, اور قضاء وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں کیا ہے اور اس کو حقیقت واقع میں وجود بخشا ہے, یعنی اس کو وجود بھی دیا ہے. تو اس بنا پر قضاء اور قدر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ازلی علم, یعنی جو آئندہ قیامت تک ہونے والا سب اللہ کے علم ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جاری ہونے والی مشیت, یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور اس کی قدرت پر ایمان لانا. اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے, ہر مخلوق پر محیط ہے. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں, سمپل ورڈز میں یوں کہوں گی کہ جیسے تقدیر کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ علم ہے جو کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے, اور اگر یہ اللہ کو نہ پتا ہوتا تو پھر ہمارا رب کیسے ہوتا, یعنی اس کو علم ہی نہیں کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کو اور اس کی قوت کو ظاہر کرتا ہے, اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس ان سب چیزوں کا پہلے سے ہی علم ہے. اور پھر یہ کہ یہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اس کے علم کے مطابق اور اس کا علم جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ فیصلے جاری بھی ہو رہے ہیں. ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے, اس کی مشیت کے مطابق سب کچھ جاری ہوتا ہے. یاد رکھیے تقدیر پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, یہ دلیل ہے اس کی, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے, اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. سورۃ الفرقان میں آتا ہے وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. لہٰذا ہم میں سے کون ہے جو ان آیات کو جھٹلا سکتا ہو یا وہ کہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی. آج کل ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں تقدیر کچھ نہیں ہوتی, ہوتا وہی ہے جو انسان خود کرتا ہے, آپ کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اللہ نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی تقدیر مقرر کی. تقدیر قدر سے, قدر کا مطلب کیا تھا, اندازہ کرنا, یہ کتنی بڑی ہوگی, کتنی چھوٹی ہوگی, کیا اس کی ایج ہوگی, کیا کرے گی, کیا فائدہ دے گی, کیا نقصان دے گی, یہ سب اس کا مقرر کردہ ہے. تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان ہوتے ہیں, یہ 4 مراتب ہوتے ہیں. پہلا مرتبہ اللہ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. دوسرا اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے, یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا ہے. تیسرا اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان لانا جو اس کی قدرت کاملہ کے مطابق نافذ ہونے والا ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے. چوتھا اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں. تو ہمارا اس بات پر ٹھوس ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ازلی سے مطلب یہ کہ بگننگ سے علم کی بنا پر ہر چیز کو جانتا ہے, جو کچھ ہو چکی, جو ہو رہی ہے, جو آئندہ ہونے والی ہے, سب کچھ اس کے لیے غیب اور حاضر کیا ہے, برابر ہے. پھر یہ کہ اللہ کا علم مخلوق کے علم جیسا نہیں, اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے,
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر ڈائمینشن، ہر صورت، ہر اس کے نتائج، اثرات، سب کچھ پتا ہے.